نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اصحاب الجنتی، اور جنت والے. اب یہ پہلے ذکر آیا نا کہ کافروں کے ساتھ کیا انجام ہوگا اور ان کے اعمال کے ساتھ کیا انجام ہوگا. ذرا دیکھیں جنت والوں کا کیا ہوگا. آپ نے جو سلیکشن کی تھی پچھلے سبق میں، یہ مجھے نا آیت بہت ہی پسند بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کا ذکر اور بھی جگہ پہ قرآن میں کیا ہے. کچھ جگہ پہ نا اتنی خوبصورت ایسی بات آتی ہے، کوئی ہر جگہ انداز مختلف ہے نا میرے رب کا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصحاب الجنت، جنت والے جو ہوں گے نا، یوم ایسن، اس دن کیا ہوگا، خیر مستقر و احسن مقیلا، اس دن بہترین ہوں گے ٹھکانے کے اعتبار سے، اور کیلولہ کرنے کی جگہ کے اعتبار سے بھی بہت اچھے ہوں گے. کیلولہ کرنے کے وقت کے اعتبار سے بھی بہت اچھے ہوں گے. کیسے کہ ہم نے جب پڑھ لیا کہ وہ وقت کافروں کے لیے تو بہت مشکل ہوگا، لیکن ایمان والے جو ہوں گے ان کے لیے اتنا آسان ہو جائے گا اور اتنا مختصر ہو جائے گا. کیونکہ آپ کو جیسے پتا ہے نا کہ قیامت کا دن کتنا لمبا ہے، 50,000 ایئرز کے برابر ہے، 50,000 سال کے برابر. اور وہ 50,000 سال کا جو دن ہے وہ جنت والوں کے لیے کیسا ہوگا کہ صرف اتنی دیر گزرے گی جتنی صبح سے دوپہر تک. دوپہر ہوتی نا کیلولہ، کیلولہ کس کو کہتے ہیں؟ اب یہ نہ ہو میں کیلولہ کہتی ہوں، مکیل کا مطلب کیا ہے؟ کیلولہ کی جگہ. یا دوپہر کے آرام کے بعد جو دوپہر کے کھانے کے بعد آرام کرتے ہیں نا، اس کو کیلولہ کہتے ہیں، نیپ ٹائم جس کو آپ جیسے کہہ دیتے ہیں. تو جو کیلولہ کا وقت تک، صبح سے اس وقت تک جو ٹائم ہوتا ہے نا، اتنا سا ٹائم لگے گا، پھر وہ جنت میں اپنے ٹھکانوں پر پہنچ جائیں گے اس وقت تک. یعنی جیسے ہم کہیں نا کہ کوئی سفر سے آئے یا کچھ ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ انشاءاللہ دوپہر تک اپنے گھر پہنچ جائیں گے. تو وہ لوگ بھی کیلولہ تک اپنے گھروں میں پہنچ جائیں گے. اپنے گھروں میں، ان کے گھر کہاں ہوں گے؟ جنت میں ہوں گے نا، تو اس تک پہنچ جائیں گے. باقی لوگ ابھی حساب کتاب میں ہی کھڑے ہوئے ہیں، باقی لوگ ابھی اپنا سب دے رہے ہیں سوال جواب، اور یہ پہنچ بھی گئے ہیں. جیسے دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے، جن لوگوں کے پاس بڑی سفارشیں ہوتی ہیں تو وہ پہلے ہی کہہ کہلوا دیتے ہیں. ایئرپورٹس وغیرہ پہ آپ نے دیکھا ہوگا نا، ان کے لیے پہلے ہی لوگ کھڑے ہوتے ہیں. یہاں پہ تو نہیں ہوتا، ہمارے ملکوں میں زیادہ یہ رواج اس طرح سے ہے. ایئرپورٹ وغیرہ پہ پہلے ہی جا کے ان کے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں. وہ جو ہی جہاز سے اترتے ہیں تو ان کو لائنوں میں نہیں لگنا پڑتا، وہ پہلے ان کا پاسپورٹ وغیرہ لے کے اسٹیمپ کرا کے ان کا سامان لے کے گاڑی میں بٹھاتے ہیں، وہ گھر بھی پہنچ جاتے ہیں. ابھی ان کے ساتھ کے مسافر بیچارے ابھی لائنوں میں ہی لگے ہیں، تو گھر جا کے لیٹ بھی جاتے ہیں آرام سے. تو اللہ کے ہاں سفارشیں تو نہیں ہوں گی، لیکن یہ جو نیک اعمال ہے نا، یہی سمجھ لیں سفارشیں ہیں. تو ابھی لوگوں کو بڑا ٹائم لگے گا پہنچنے میں، اور یہ پہلے ہی جا کے سبحان اللہ جنت میں آرام بھی کر رہے ہوں گے. ان کا نیپ ٹائم وہاں ہوگا. ابن مسعود نے فرمایا کہ قیامت کا آدھا دن اس وقت تک گزرے گا حتیٰ کہ جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے. اور پھر ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مومن سے اس دن میں تخفیف کی جائے گی، یعنی ہلکا کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ اس کو فرض نماز پڑھنے میں دنیا میں جتنا وقت لگتا تھا، اس پر وہ دن اس سے بھی کم وقت میں گزرے گا. سبحان اللہ، اس سے بھی کم وقت لگے گا. تو وہ جنت کے باغات میں جا کے کیلولہ کریں گے حتیٰ کہ تمام لوگ حساب سے فارغ ہو جائیں. تو اتنے لمبے دن میں آپ دیکھیں کسی جگہ پہ اتنی سخت
شدید گرمی بھی ہو، حساب کتاب بھی دینا ہے اور سب ہے، ہمیں تو یہ مشکل لگتا ہے کہ ہم ایئرپورٹ پہ لائنوں میں کھڑے ہوں تو خود سوچیں کہ وہ جو وہاں پہ حساب کتاب کے لیے زندگی بھر کے حساب کتاب کے لیے روکے گئے ہوں گے، ان کے لیے کتنا مشکل ہوگا. ہاں؟ اور ان میں سے ان کو نکال کے آگے آگے چلیں. آپ کو آپ وی آئی پیز ہیں، آپ کو آگے آگے آپ جلدی جلدی کلیئرنس آپ کی ملتی جائے گی اور اس وقت تک پہنچ بھی جائیں گے. ابن عباس سے مروی ہے کہ کوئی ساتھ ایسی بھی ہوگی کہ جنتی اپنی حوروں کے ساتھ دوپہر کو آرام فرمائیں گے اور جہنمی شیطانوں کے ساتھ جکڑے ہوئے دوپہر کو گھبرائیں گے. یعنی وہ جہنم میں پہنچ چکے ہوں گے اور یہ اس وقت تک جنت میں پہنچ چکے ہوں گے. کیونکہ جو جہنمی بھی کچھ ایسے ہیں نا جو کافر ہیں، ان کا تو کوئی حساب کتاب بھی نہیں، وہ تو ڈائریکٹ سیدھے، ان کی بھی کلیئرنس ہے، وہ بھی سیدھے جہنم میں، ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں، فوراً بس کوئی پوچھنا کیا ہے، ان کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ سیدھے ہی جہنم میں. حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ کس وقت جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم میں. یہ وہ وقت ہوگا جب یہاں دنیا میں دوپہر کا وقت ہوتا ہے کہ لوگ اپنے گھروں کو 2 گھڑی آرام حاصل کرنے کی غرض سے لوٹتے ہیں، تو جنتیوں کا یہ قیلولہ جنت میں ہوگا. مچھلی کی کلیجی انہیں پیٹ بھر کے کھلائی جائے گی. اب یہ نہ کوئی کہے کہ مجھے مچھلی نہیں پسند یا مجھے کلیجی نہیں پسند، یہ تو صرف دنیا میں ایک مثال کے لیے آپ کو بتایا گیا، ورنہ اس کی کوئی بھی ریزمبلنس آپ دنیا میں نہیں کر سکتے کسی چیز سے. تو یہ کیسے لوگ ہوں گے کہ یہ صرف ایک دفعہ اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گے، بس یہی آسانی سے حساب لینا ہے، پھر یہ جنت میں جا کر دوپہر کا آرام کریں گے. یہ بھی آتا ہے کہ جتنا ظہر سے عصر تک کے درمیان کا وقت ہوتا ہے، صرف اتنی دیر تک ان کو لگے گی وہاں پہ، بس اتنا ان کے لیے سمجھ لیں کہ وقت ان کو ایسا محسوس ہوگا، اتنا شارٹ ہو جائے گا. آپ دیکھیں نا، کوئی وقت ہوتا ہے کسی کے لیے، وہ وقت اتنا، وہی 1 گھنٹہ ہوتا ہے نا، کسی کے لیے وہ اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کو لگتا ہے ایک ایک منٹ نہیں گزر رہا. ڈیپینڈ کرتا ہے نا انسان کی کیفیت پہ. اور جو بڑے آرام میں ہوتا ہے، بڑی خوشی میں ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے لو گھنٹے کا تو پتہ ہی نہیں چلا، 1 گھنٹہ گزر بھی گیا. اور جو مصیبت میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ایک ایک منٹ گزارنا اس کے لیے ایک ایک سال گزارنے کے برابر ہو جاتا ہے. قیامت کے دن 2 لوگوں کو لایا جائے گا. ایک تو وہ ہوگا جو ساری دنیا کا بادشاہ تھا، اس سے حساب لیا جائے گا تو اس کی پوری عمر میں ایک بھی نیکی نہیں نکلے گی، تو اس کو جہنم میں داخلے کا حکم ملے گا. پھر دوسرا شخص لایا جائے گا جس نے ایک کمبل میں زندگی گزاری. جب اس سے حساب لیا جائے گا تو وہ کہے گا اے اللہ، میرے پاس دنیا میں تھا ہی کیا جس کا حساب لیا جائے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ سچا ہے، اسے چھوڑ دو. یعنی اس کے پاس ساری زندگی میں کیا تھا؟ صرف ایک کمبل ہی تو تھا، ایک کمبل میں اس نے زندگی گزار دی، تو اس سے حساب کیا لینا. اسے جنت میں جانے کی اجازت دی جائے گی. پھر کچھ عرصے کے بعد دونوں کو بلایا جائے گا تو جہنمی بادشاہ تو کوئلے کی طرح ہو گیا ہوگا. اس سے پوچھا جائے گا کہو کس حال میں ہو؟ وہ کہے گا نہایت برے حال میں اور نہایت خراب جگہ میں ہوں. پھر جنتی کو بلایا جائے گا، اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا. اس سے پوچھا جائے گا کہو کیسی گزری؟ یہ کہے گا الحمدللہ بہت اچھی اور نہایت بہترین جگہ میں ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ اپنی اپنی جگہ پھر چلے جاؤ. یعنی وہ انسان ساری اپنی زندگی کی محرومیاں، پریشانیاں، تنگیاں بھول جائے گا. وہ جو فقر میں ایک کمبل میں جس نے زندگی گزاری، اس کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ میں نے کیا پریشانیاں اٹھائیں. اور وہ بادشاہ جس کے پاس ساری دنیا کی دولت تھی، وہ کوئلے کی طرح ہو گیا ہوگا. وہ کہے گا بہت برے حالت میں ہوں، بڑی بری جگہ پہ ہوں. اس کو تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ میں دنیا میں کبھی بہت ہی عیش و آرام میں رہا کرتا تھا. ایک اور روایت میں آتا ہے، سعید بن ثواف رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ مومن پر تو قیامت کا دن ایسا چھوٹا ہو جائے گا جیسے عصر سے مغرب تک کا وقت، اور یہ جنت کی کیاریوں میں پہنچا دیے جائیں گے یہاں تک کہ اور مخلوق کے حساب ہو جائیں. تو باقی لوگ ابھی کھڑے ہی رہ جائیں گے. ان کو آگے آگے لے جا کے یہ کیلولہ وہاں جا کے کریں گے نا، اپنے گھروں میں جا کے، اپنے محلوں میں جا کے. اور انسان کے لیے اپنے گھر پہنچنا، اسپیشلی وہ بڑے لمبے سفر سے آیا ہو، تو کیا دل چاہتا ہے؟ جب آپ ایئرپورٹ پہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں، سب کا کیا دل چاہ رہا ہوتا ہے؟ جلدی جلدی یہاں سے فارغ ہو کے گھر پہنچے اور آرام کریں، ہے نا؟ تو یہ تو اتنا لمبا سفر ہے،
موت سے شروع ہوا، موت کی سختی، پھر قبر کی، ظاہر ہے قبر میں جو مشکلات، اس کے بعد حشر کے دن کی سختی. اب ان کا دل کیا چاہ رہا ہوگا لوگوں کا کہ بس جلدی جلدی اپنے مقام پہ پہنچے، جلدی جلدی اپنے گھروں کو پہنچے. اصل ہمارا گھر تو وہی ہے نا. تو اب اس میں کسی کو کھڑا کر دیا جائے اور حساب کتاب لمبا لمبا ہو رہا ہے، کتنی گھبراہٹ ہوگی نا، اور کتنی تھکن ہوگی. کیونکہ اس دن صرف یعنی ایک سختی جو جو جہنم کا ہے وہ تو ایک الگ بات ہے. وہ دن اتنا سخت ہے جس دن نہ صرف یہ کہ سورج جو قریب ہوگا اس کی وجہ سے جو تپش ہوگی وہ تو الگ ہے، بھوک کا بھی ایک پرابلم ہوگا، پیاس کا بھی پرابلم ہوگا. پھر انسان کو جتنا زیادہ اس دن اپنے جسم پہ جو کپڑا ہے اس کی حاجت ہوگی، اور اس کو ہوگا کہ یعنی اب کپڑے کی جتنی زیادہ اس کو اس دن خواہش ہوگی، کھانے کی ہوگی، پینے کی ہوگی، یہ گرمی سے بچنے کی ہوگی، کبھی اتنی نہیں ہوئی ہوگی. اور جن کی لسٹیں جتنی لمبی ہوں گی، جتنا زیادہ ساز و سامان جس کے پاس زیادہ ہوگا، جتنا زیادہ دنیا میں جمع کیا ہوا ہے، جتنی زیادہ دنیا میں فضولیات کام کیے میں، ان کا حساب کتاب دینا بھی تو سوچے نا کہ کتنا لمبا ٹائم لگے گا. تو ایک تو اس دن کی گھبراہٹ، اس دن کی وحشت، اس دن کی گرمی، اس دن کی بھوک، اس دن کی پیاس، اور اوپر سے حساب کتاب. تو اعمال کا بھی حساب کتاب دینا وہ بھی ایک عذاب ہے. تو ایک جگہ آتا ہے جنت میں کچھ غرفے ایسے ہیں، یعنی کچھ ایسی جگہیں ہیں، کچھ ایسے کمرے ہیں جہاں کچھ ایسے گھر ہیں جہاں نیک لوگوں کو بسایا جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں جن کا حساب آسان ہوگا. تو یہ لوگ دوپہر کے وقت تک فارغ ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.